عرفان حیدر اور آج کا میرا موضوع بہت اہم ہے. مجھے تقریباً اور موضوع یہ ہے کہ وائی پاور پوائنٹ پریزنٹیشنز شوڈ بی بینڈ فرام دا کلاس رومز. یہ آپ کو حیران کن بات رہے گی. اکثر یونیورسٹیز اور ڈپارٹمنٹس اس بات پہ آپ کو ایک پرائڈ فیل کرتے ہیں کہ ان کے ہر کلاس کے اندر پاور پوائنٹ سلائڈ رکھی ہے. تو میں اس ٹاک میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ پاور پوائنٹ سلائڈ جو ہے سب سے بڑا دشمن ہے ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کے درمیان میں، ٹیچر اور حاضرین کے درمیان میں، اسپیکر اور حاضرین کے درمیان انگیجمنٹ ختم کرنے کا. تعلق جو ہم پیدا کرتے ہیں ایک دوسرے سے، اس کے اندر جو سب سے بڑا کلپریٹ ہے، اس کو توڑنے کا جو سب سے بڑا کلپریٹ ہے وہ پاور پوائنٹ سلائڈز ہے. اور میں اس بات کے اوپر شدت سے میں بہت ارلی یوزر ہوں پاور پوائنٹس کا. آئی اسٹارٹیڈ یوزنگ پاور پوائنٹ وے بیک ان 1990s. اور جو سلائڈز ہوتی تھیں اس زمانے میں تو وہ میں یوز کرتا تھا. پہلے ٹرانسپیرنسیز کے ذریعے یوز کرتا تھا اور میں لیپ ٹاپ وغیرہ لیٹ 90s میں یوز کر رہا تھا. لیکن تقریباً ارلی 2000 میں مجھے احساس ہوا کہ یہ جو پاور پوائنٹ ہے، یہ جو سلائڈز ہیں، یہ جو پریزنٹیشن جسے کہتے ہیں، یہ اصل میں ہمارا جو کنیکشن ہے آڈینس کے ساتھ، جو حاضرین ہیں ان کے ساتھ، وہ توڑ رہی ہے. اس کے بعد میں نے اس کا استعمال بہت کم کر دیا ہے. تو اب میں یہ بتاؤں گا کہ اس کی کیا وجوہات ہیں. سب سے پہلی وجہ جس کا جو سب سے بڑا کلپریٹ ہے وہ مائکروسافٹ ہے. اس نے پاور پوائنٹ کا نام لکھا پریزنٹیشن. تو آپ جب کلاس روم میں آتے ہیں یا آپ کسی آڈیٹوریم میں جاتے ہیں جہاں پہ کوئی لیکچر ہو رہا ہے، تو آپ کے سامنے کیا ہوتا ہے؟ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک اسٹیج ہے. ایک اسٹیج کے اندر جو سب سے درمیان والی سب سے اہم جگہ ہے اسٹیج کے اوپر، وہ ادھر ایک بڑی سی اسکرین لگی ہے. کمرے کے اندر ہال میں ایک اندھیرا ہے، سب لوگ ادھر بیٹھے ہیں. جو پریزنٹر ہے وہ کونے میں کہیں کھڑا ہے جس کی شکل بھی لوگوں کو نظر نہیں آ رہی. جو چیز نظر آ رہی ہے وہ مائکروسافٹ کی پاور پوائنٹ کی سلائڈز نظر آ رہی ہے. یعنی کہ جو میں لوگوں کو اور ٹیچرز کو اپنی ٹریننگ کے درمیان بتاتا ہوں کہ یہ جو پاور پوائنٹ کی سلائڈز ہیں، دس از ناٹ دا پریزنٹیشن. آپ جو ٹیچر ہیں، میں ہوں یہ پریزنٹیشن. یہ پاور پوائنٹ کی سلائیڈ پریزنٹیشن نہیں ہے. ٹیچر بذات خود ایک پریزنٹیشن ہے. اینڈ دیئر فور جب اس کو اسٹیج پہ آنا ہے تو وہ آئے تو لائٹ اس کے چہرے پر پڑ رہی ہو، اور اگر کبھی ضرورت پڑتی ہے سلائیڈ کی تو وہ ایک دو تصویریں دکھا دے، ایسی تصویر جس کو بورڈ پہ بنانا مشکل ہو. اور بقیہ وقت ٹیچر کو اسٹوڈنٹس کے ساتھ انگیج کرنا ہے، ان کے ساتھ کنیکشن کرنا ہے. جو مشکل چیزیں، یعنی کہ وہ جو بول رہا ہے وہ اس کو دکھانے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جو سلائڈز ہیں، دیٹ از ناٹ دا پریزنٹیشن. what the speaker is saying is the presentation. دوسرا بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اکثر ٹیچرز یا آڈینس کے اندر 80% لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے سلائڈز ادھر ادھر سے کہیں سے پکڑی ہوتی ہیں، وہ لاتے ہیں، ان کو جمع کرتے ہیں. وہ ہو سکتا ہے بہت ساری فلیشی ہوں، اور پھر اپنا منہ جو ہے اس سلائڈز کی طرف کر کے وہ بات کر رہے ہوتے ہیں، اور بیسیکلی وہ پڑھ رہے ہیں. اگر وہ پڑھ رہے ہیں تو وہ جو ساری آڈینس بیٹھی ہے، کیا وہ اس کو پڑھنا نہیں آتا؟ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور غالباً اس اسپیکر سے بہتر وہ جلدی اور تیز پڑھ سکتے ہیں. تو اٹ از ویری ٹیڈیس ٹو لسن ٹو اے پریزنٹیشن ویئر دا پریزنٹر از سمپلی regurgitating what is written on the slides. تو اگر سلائڈ
تو پہلی بات تو یہی ہے. اور پھر بعض دفعہ سلائیڈز اتنی گمبھیر ہوتی ہیں, اتنا سارا ٹیکسٹ ہوتا ہے, وہ ویسے ہی نہیں پڑھا جاتا. تو جو سلائیڈز ہیں, ایک تو یہ بڑا مسئلہ ہوا کہ آپ نے کسی کی مانگے تانگے کی چیزیں جو ہیں, کوئی ان سے ڈاؤن لوڈ کی بھی چیزیں آپ نے وہ ادھر دکھانی شروع کر دی. اچھا, اب ایک تو یہ ہوا کہ اب آپ کا اس کے اوپر کمانڈ نہیں ہے, آپ کو مڑ مڑ کے ادھر دیکھنا ہے, جبکہ آپ کے جو آڈینس ہے, جو آپ کے سامنے حاضرین ہیں, وہ تو یہاں بیٹھے ہیں اور آپ کو بار بار پیچھے کی طرف مڑ کے دیکھنا پڑ رہا ہے. تو جو کنیکشن آپ کو اسٹیبلش کرنا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. دوسری بات, سلائیڈز کا جبر ہوتا ہے. سلائیڈز ایک سیکوینس میں ہوتی ہیں. اب جب آپ اس سلائیڈز کی سیکوینس کے تابع ہو گئے تو ناؤ یو آر امپریزنڈ ان دا سیکوینس ان وچ یو ہیڈ میڈ دوز سلائیڈز. اس کے مقابلے میں جو خیالات آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں, جس روانی سے آ رہے ہیں, جس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں, ان خیالات کو جب آپ منتقل کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے سامنے حاضرین ہوتے ہیں, ان کے چہرے کے تاثرات ہوتے ہیں. تو میں جب اپنے فلو میں بات کر رہا ہوتا ہوں تو آئی کین سی دا ایکسپریشنز آف دا پیپل سٹنگ اوور دیئر, اینڈ دیز ایکسپریشنز گائیڈ می ان انکریزنگ دا ایمفسس, چینجنگ دا پیس, مے بی انکریزنگ دا پیس, increasing my voice, decreasing my voice, یا maybe I need to lighten up the environment. ہو سکتا ہے کہ میں اپنی بات کو سمپل طریقے سے پیش کرنے کی کوشش کروں, ہو سکتا ہے مجھے ریپیٹ کرنے کی ضرورت پڑے, ہو سکتا ہے مجھے کوئی تھوڑا سا مزاح کی کوئی بات کرنی پڑے کہ ان کے چہرے پہ کچھ مسکراہٹ آ جائے. بہرحال جگانے کی ذمہ داری پریزنٹر کی ہوتی ہے. اور جب آپ سلائیڈز کے جبر میں گرفتار ہو گئے ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کی ساری توجہ اس بات پہ ہوتی ہے کہ وہ مٹیریل جو نظر آ رہا ہے میں نے سارا بیان کیا یا نہیں کیا. اور یہ چیز آپ بھول جاتے ہیں, اٹ از ناٹ اباؤٹ covering the material that you have assigned, it is about communicating your intent to the those who are present, the participants of that talk. تو اس کے لیے لوگوں کے ایکسپریشنز جو ہیں they are a help, they are a guide. I often say کہ جو ٹیچر ہے نا, ایک پرفارمر کی طرح سے ایک اسٹیج پرفارمنس ہوتی ہے جس کے اندر وہ جو لوگ جو حاضرین ہوتے ہیں ان کے چہرے کے ایکسپریشنز, ان کی سوالات, ان کی انگیجمنٹ ایک آپ کے اندر انرجی بھر دیتی ہے, اور آپ کی ٹاک اس وقت اور بہتر ہوتی ہے when you have this engagement taking place. کیونکہ جو آپ کا فلو آف آئیڈیاز ہے وہ ایک نیچرل طریقے سے جا رہا ہے, ایسے نیچرل طریقے سے جا رہا ہے جس کو دوسرا سمجھ سکتا ہے. مثال طور پر میں ابھی جارڈن پیٹرسن کی بہت ساری میں ویڈیوز دیکھتا ہوں, وہ اکثر اپنی ٹاک کے اندر سوچ رہا ہوتا ہے, اسی وقت آرٹیکولیٹ کر رہا ہوتا ہے, وہ بہت انگیجنگ ٹاکس ہیں. لیکن جو ابھی میں نے ایک اور ٹاک دیکھی جس کے اندر اس نے کہا کہ میں پڑھ کے بتاؤں گا, چونکہ جو لکھا ہوا مٹیریل ہوتا ہے وہ بہت ہی مدلل ہوتا ہے اور بہت نپے تلے الفاظ میں ہوتا ہے اور بالکل کوئی دائیں بائیں نہیں ہوتا. لیکن جب میں نے وہ اس کی ٹاک سنی جو وہ پڑھ رہا تھا, I didn't feel that excitement, I didn't feel that engagement that was available when he was actually thinking while he was explaining. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے بڑے کرسپ آئیڈیاز ہوتے ہیں, لیکن فار دیٹ پرٹیکولر پرپز جارڈن پیٹرسن از ایکچولی in conversation with himself as well as with the audience when he is speaking. تو یہ ایک بہت اہم چیز ہے جو ٹیچر کے پاس ہوتی ہے, جو ایک پریزنٹر کے پاس ہوتی ہے. لیکن جب ہم ایک سلائیڈز اور خاص طور پر پاور پوائنٹ سلائیڈز کے جبر میں قید ہو جاتے ہیں تو ہمارے پاس سے یہ جو ٹول ہے یہ ہم سے مس ہو جاتا ہے.
اور اس کے اندر یہ ذہن میں رہے کہ جو جبر کی بات وہ یہ ہے کہ وہ سلائیڈز کنٹرول کریں گی آپ کا فلو یا آپ کنٹرول کریں گے اپنا فلو. آپ کنٹرول کریں گے کہ کس موضوع کے مطلب کس ٹاپک کے اوپر میں کتنا ٹائم لگاؤں گا، چونکہ میں آپ کے فیسز دیکھ رہا ہوں اور کب مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کب آئی نیڈ ٹو موو اوے فرام دس بیکاز آئی ہیو لاسٹ دا آڈینس اینڈ آئی نیڈ ٹو ڈو سم تھنگ ڈفرینٹ. اور جو میں نے شروع میں بھی بتایا تھا کہ سلائیڈز بنانا ایک بہت کمال کی بات ہوتی ہے اور اس کا ایک سمپل سا اصول ہے. اس کا اصول یہ ہے کہ آپ کبھی سلائیڈز کے اوپر پورے جملے نہ لکھیں اور آپ صرف ایک یا دو ورڈز زیادہ لکھیں، 2 یا 3 ورڈز، اور یہ ورڈز ہونے چاہیے ان میں کنجنکشنز وغیرہ کی قطعاً ضرورت نہیں ہوتی. یہ فریزز ہیں جو آپ کو لکھنے چاہیے اور بیسیکلی 2 ایک ورڈ ہوں اور ایک تصویر ہونی چاہیے. سب سے اچھی پریزنٹیشنز میں نے وہ دیکھی ہیں جس میں ایک تصویر ہوتی ہے اور 2-3 ورڈز ہوتے ہیں اور بقیہ جو سارا کام ہے وہ پریزنٹر کر رہا ہوتا ہے. اور وہ سلائیڈز جس کے اندر لمبے لمبے کہانیاں لکھی ہوئی ہوتی ہیں وہ اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جو پریزنٹر ہے اس کو اپنے سبجیکٹ پہ پورا کنٹرول نہیں ہے، اس کو قابو نہیں ہے. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب آپ آڈینس سے مل رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، تو جو سب سے اہم اصول ہے وہ یہ ہے کہ اگر مجھے 15 منٹ بولنا ہے تو میرے پاس 1 گھنٹے کا مواد ہونا چاہیے. اگر مجھے 5 منٹ بولنا ہے تو میرے پاس کم از کم 20 منٹ کا مواد ہونا چاہیے. اگر مجھے 1 گھنٹہ بولنا ہے تو میرے پاس کم از کم 3 یا 4 گھنٹے کا مواد ہونا چاہیے. Only then my presentation would be worth listening. اس میں جو ایک اور بہت اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو بول رہے ہیں وہ کتنا اہم ہے. وہ اتنا اہم نہیں ہے جتنا وہ چیز جو آپ نہیں بول رہے. چونکہ آپ کے پاس 4 گھنٹے کا مواد ہے اور آپ کو 1 گھنٹہ بولنا ہے تو you have to leave out about 3 hours of stuff. And a good presentation is determined by not what you speak but what you leave out of your presentation, and that makes that presentation hard-hitting, relevant and engaging for the audience. Shukriya.